اکابر صلی اللہ علیہ بیت کی کوئی کم نصیحت نہ فرمائے. دعا ہے کہ مالک ہم سب کو دنیا میں ایمان کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو آل محمد کی ولایت کے صدق قدم فرمائے. ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کیجیے گا. ہمارے فرصت منتقل وارث حسین امام زمانہ کی ضرور تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعمال و انصار میں مشغول فرمائے. ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے. اپنے توفیق پوری کے لیے بلند سلامت اذان گرامی صاحبان ذوالفقار کے اسلام محبان اہل بیت علیہم السلام. آج کی یہ مجلس باب الحوائز سرکار امام حسین کاظم علیہ اور جو میں نے سنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا. میرے حبیب اپنی امت سے کہیے میں اس رسالت پر کوئی معاوضہ اجرت مزدوری طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى. اس کی اجرت معاوضہ مزدوری یہ ہے کہ میرے قربہ سے مودت کرو. اگر کوئی بندہ اجیر کی اجرت نہ دے تو وہ کام لینا حرام ہوتا ہے بلا تفریق مذہب و مسلک. یعنی اللہ نبی کے ذریعے امت محمدیہ کو یہ سمجھا رہا تھا اگر کوئی محمد کی مزدوری نہ دے اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی حرام ہے. اگر کوئی کلمہ اسلام کی اجرت دینا چاہتا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ نبی کے قربان سے مدد کرو. یعنی اگر تو تم نے نبی کی رسالت کی مزدوری دے دی ہے تو تمہارا عمل قبول ہو جائے گا. اور اگر تم مزدوری دیے بغیر عمل کرو تو تمہارا عمل رد ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسی عجیب منطق ہے کہ آپ نے سارے دین کو ایک بات پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر ان سے مودت کرو تو تمہاری عبادتیں قبول ہیں, اگر تم ان سے مودت نہ کرو تمہاری عبادتیں رد ہو گئی. کہ یہ کہاں سے آپ نے ایک منطق نکال دی کہ آپ نے سارے دین کو ایک چیز پہ لا کے کھڑا کر دیا. ہم نے کہا چلو یہ بات چھوڑ دو, ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ نبی نے ایک حدیث سے ارشاد فرمائی تھی جو ایک عبادت کے بارے میں تھی کہ نماز کے بارے میں فرمایا ان قبل ما سواها وان ردت ما سواها, کہ اگر نماز قبول ہو جائے تو ہر عمل قبول ہو جائے گا, اگر نماز رد ہو جائے تو ہر عبادت رد ہو جائے گی. اگر وہاں ایک نماز پہ ساری عبادتیں موقوف ہو, یعنی اگر ایک تمہاری نماز پر تمہاری ساری عبادتیں کھڑی کر دی جائیں تو وہاں پہ انسان مان لیتا ہے. اور اگر ایک مودت قربہ پر تمہاری ساری شریعت کھڑی ہو جائے تو پھر تعجب کیا جاتا ہے. اور میں جملے آسان کر دیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے, نبی نے اس کی بات نہیں کی تھی جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, نبی نے اس کی بات کی تھی جو نماز پڑھتا ہے. کہا جو پڑھتا ہے اگر اس کی بھی قبول ہو تو باقی عبادتیں قبول ہے. جو پڑھتا, جو اٹھتا ہے نماز تہجد کے بعد اس نے تہجد پڑھی, فجر پڑھی, پھر عشاء تک تو عبادتیں کرتا رہا. کہا میں اس کی بات نہیں کر رہا جو پڑھتا ہی نہیں. کہا جو عبادتیں کرتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے, اگر وہ نماز بھی قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر اس کی باقی عبادتیں بھی قبول ہو سکتی ہیں. اور اگر اتنی مشقت کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس کی نماز قبولیت کا درجہ نہ پائے تو پھر باقی عبادتیں پھر رد کر دی جائیں گی. اچھا آپ یہ بھی نہیں پتا کہ نماز آپ کی میری قبول ہوئی یا نہیں. اب کیسے پتا چلے کہ یہ نماز قبولیت
پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. اور یہ بھی خود نبی کے پاس لوگوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کا قبولیت کے درجے پہ پہنچتی ہے. نبی نے جب قبولیت کا جو معیار بتایا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ جب تم مصلی عبادت پہ آ گئے تم نے اللہ اکبر کہا تو نماز قبول ہو گئی. تم نیت ہو رہے کہ عبادت کیا ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا تم نے تکبیرۃ الاحرام پڑھ لیا تمہاری نماز قبول ہو گئی. نبی نے قیام کو بھی قبولیت کا معیار نہیں بنایا. نبی نے تمہارے رکوع کو نماز کی قبولیت نہیں کہا. نبی نے تمہارے سجدوں کو بھی نماز کی قبولیت نہیں کہا. نبی نے تمہارے قول کو بھی قبولیت نہیں کہا. کہا یا رسول اللہ پھر ہمیں معیار دیجیے کہ کب نماز قبولیت کے درجے پہ پہنچتی ہے. نبی نے کہا جب نمازی مصلی عبادت پہ نماز ختم کرنے سے پہلے مجھ پر میری آنکھ پہ درود پڑتا ہے تو نماز قبول ہوتی ہے. کہ جب نماز مجھ پر اور میری آنکھ پہ درود پڑتا ہے تو آپ کی نماز اس قابل ہے کہ اللہ اسے قبول کر دے. کہ جیسے کہ وہ درود پڑھتا ہے. اچھا پھر درود میں کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا مطلب کہ اے اللہ تو رحمتیں نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر. اچھا دعا کون مانگ رہا ہے؟ مجھے جیسا گناہ ہے. آپ خاموش ہو گئے. گناہ کون مانگ رہا ہے؟ مجھ سے جیسا گناہ کرا. اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ کہ جو رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے اس پر تو رحمت نازل کر. دعا ہم جیسے گناہگار مانگتے. اور دعا کس کے لیے؟ جو خود گھرانہ ہی کائنات کے لیے رحمت ہے. کہ مائی الہ تو رحمت للعالمین گھرانے پہ رحمت نازل کر. اب یہ تو عجیب ہو گیا. مجھے اپنے لیے مانگنا چاہیے لیکن میں نے جو خود سنا پہ رحمت ہے کہا ان پر رحمت نازل کر. اچھا پھر یہاں روک کے ایک جملہ کہتا ہوں. حالانکہ یہ درود دعا کی قبولیت کا معیار بھی ہوتا ہے. جیسے نماز کی قبولیت ہے ویسے دعا کی قبولیت. اور یہ چھٹے امام کا ہی فرمان تھا کہ جب بندے نے کہا ہمارا مجھے نسخہ دیجیے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں وہ استجابت تک پہنچ جائے. والا نے کہا تجھے ایک نسخہ دیتا ہوں. جب تو خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ تو دعا کے شروع میں بھی درود پڑھ, تو دعا کے آخر میں بھی درود پڑھ. کہا والا اس لیے کہ اس کے درمیان دعا مانگ, اس لیے کہ یہ درود رد ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے تیری دعا کی اول بھی قبول ہو جائے آخر بھی قبول ہو جائے اور درمیان کا رد ہو جائے. شریک ہوتا ہے, کرم جب آلے نبی کا شریک ہوتا ہے تو بگڑ کے بھی وہ کام ٹھیک ہوتا ہے. درود کر دیا واجب اس لیے ہر عبادت میں کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہمارے آپ کو سلامت. رضا صاحب نے کیا کہا اس نے؟ اور دیکھیے یہ واحد عبادت ہے. اگر میں گھر تنہا بھی کروں تو یہ واجبات ہوگی. کہ میں پریشان کرنے سے معافی نہیں کرتا. یہ واحد درود کی عبادت ہے. اگر میں بند کمرے میں تنہا بھی کروں تو یہ عبادت اکیلے ہوتے ہی نہیں, اس میں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں.
محمد آل محمد پر، یعنی جو خود رحمت للعالمین گھرانہ ہے، میں ان کے لیے رحمتیں نازل کرنے کی دعا کر رہا ہوں۔ اب یہی سوال لے کے بندہ چھٹے امام کے پاس گیا کہ ہمارا یہ بھی عجیب بات ہے کہ جن کے صدقے ہمیں رحمتیں ملنی چاہیے، میں ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ میرے لیے رحمتوں کی دعائیں مانگی، میں ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کر رہا ہوتا ہوں، کہ مجھے بتائیے تو صحیح یہ درود آپ کے لیے پڑھا جاتا ہے یا میں اپنے لیے پڑھتا ہوں؟ مولا نے کہا سنو، تو درود پڑھ ہم پہ رہا ہوتا ہے، رحمتیں تجھ پہ اترتی ہیں۔ تو درود پڑھ ہم پہ رہا ہوتا ہے، رحمتیں تم پہ اتر رہی ہوتی ہیں۔ کہ نہیں مولا، درود کا ترجمہ تو یہی ہے، میں آپ کے لیے رحمتیں مانگ رہا ہوں۔ معصوم نے کہا اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، جیسے اکثر اوقات ہوتا ہے مولانا صاحبان کے پاس، مولانا نجوہ صاحب توجہ کیجیے، لوگ مولانا صاحبان کے پاس بھی کبھی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، اور جب آپ نے جواب دے دیا وہ مومن ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ پھر دوبارہ اور ایک مسئلہ پوچھتا ہے کہ نہیں بتائیے یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ جب مولانا نے اس سے کہا کہ یہ رحمتیں تم جو درود پڑھتے ہو ہمارے اوپر نہیں، یہ تیرے اوپر ہی نازل ہوتی ہے، اس نے کہا مولا سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور آپ کے لیے رحمتیں مجھ پہ نازل ہو رہی؟ اب مولا نے کہا یہ ایسے مانگتا نہیں۔ مولا نے اپنے ایک خادم سے کہا جاؤ اندر سے پانی لے کے آؤ اور ایک برتن لے کے آؤ۔ اب وہ پانی کا برتن لے کے آ گیا، اب مولا نے برتن نیچے رکھا، مولا نے خادم سے کہا کہ اس کے اندر پانی ڈالو۔ اب وہ پانی ڈالتا جا رہا ہے، برتن بھر گیا، جیسے ہی برتن بھرا اس نے پانی روک لیا۔ مولا نے کہا اور ڈالو، وہ شخص کہتا ہے میں اور ڈالوں گا تو یہ پانی نیچے گر جائے گا، اگر اور ڈالوں گا پانی نیچے گر جائے گا، کہ نہیں تھوڑا سا ڈال دو۔ اب اس نے پانی ڈالا، اب وہ پانی بہتا ہوا زمین پہ گر گیا۔ مولا نے کہا پانی کہاں گیا؟ کہا ہمارا سر تو بھر گیا تھا، اس کے اندر تو گنجائش نہیں تھی، ہاں وہ پانی زمین پر گرا ہے۔ مولا نے کہا یہیں پر سمجھ لو ہم تو سراپا رحمت ہے، ہم تیری رحمتوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو پہلے ہی رحمتوں سے لبریز ہیں۔ جب تو درود پڑھتا ہے تو یہ درود کی رحمتیں ہم سے گرتی ہوئی تمہاری طرف پلٹ آتی ہیں۔ امام نے کہا ہم تو پہلے ہی رحمت سے لبریز ہیں، یہاں تو اور گنجائش ہی نہیں ہے۔ کہا یہی جب رحمت تم ہمارے لیے طلب کرتا ہے تو یہ پلٹ کے تمہارے اوپر ہی اتر آتی ہے۔ تو نماز وہ ہے کہ قبل ما سواها، کہ اگر وہ قبول ہوتی ہے تو تمہاری عبادتیں قبول ہوتی ہے، اگر نماز قبول نہیں ہوتی تو باقی اعمال رد ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک نماز سے باقی اعمال قبول ہوتے ہیں اور ایک نماز سے باقی اعمال رد ہوتے ہیں، انسان کا چپ نہیں کرتا تو جن کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے۔ اور اس پہ خود امام شافعی کا شعر بھی ہے کہ ان کانا حب آل محمد رفسد، کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ دیکھیں شیعہ عالم نہیں ہے، برادران اہل سنت کے صرف عالم نہیں امام مانتے ہیں، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت رسول صرف تمہاری محبت قرآن میں واجب ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اور مجھے کسی کی محبت واجب نہیں، کہ قرآن نے کہا اس سے بھی محبت کرو، اس سے محبت کرو یا اس سے محبت کرو، کہتے ہیں صرف قرآن یہ کہتا ہے محبت کی آگ سے محبت کرنا واجب ہے۔
نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ درود اس پہ بھیج رہا ہے جو پیچھے پڑھا ہے. درود بھیجنے والا آگے ہو جائے گا، جس پر بھیجا جا رہا ہے وہ پیچھے ہو جائے گا. یہ تو کسی بندے سے پوچھ لو کہ بھیجنے والے کو آگے ہونا چاہیے یا جس پہ بھیجا جائے اس کے آگے ہونا چاہیے. اب ان پر ہم درود پڑھ رہے تھے تو پتہ یہی چلا جیسے وہاں عبادتوں میں نماز کو قبولیت کا معیار اور معیار بنا دیا، اور یہاں پر ان کو تمام شریعت اور دین کی قبولیت کا معیار بنا دیا. اور اس لیے مشہور حدیث بھی ہے جسے تمام علماء اسلام نے لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ اور اسے اتنی عمر ملے جتنی جناب نوح نے اپنے قوم میں گزاری تھی، یعنی کم از کم 950 سال جو انہوں نے قوم میں گزاری، کہا اسے اتنی 950 سال کی عمر دی وہ کرے کیا؟ قام وقعد ورکع وسجد، وہ قیام کرتا رہے، وہ قعود کرتا رہے، وہ رکوع کرتا رہے، وہ سجدے کرتا رہے. وَلَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، پھر اس کے پاس اتنا مال ہو کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہے. فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس نے وہ سارا سونا راہ خدا میں خرچ کر دیا. کہا پھر وہ کیا کرے؟ کہا وہ 1000 حج پیدل چلتا ہوا کرے حتی یموت فی عمرہ، اللہ اس کی عمر اور زیادہ بڑھا دے. یحج 1000 عام علی قدمیہ، اب کی جو عمر بڑھائی گئی ہے اس میں 1000 سال وہ پیادہ حج کرتا رہا. کہا آخری سال وہ حج کر رہا تھا اور حج کرتے ہوئے ثم قتل بین صفا والمروہ مظلوما، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے وہ سعی کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا گیا. اب نبی فرماتے ہیں یا علی فلم علی کا، علی اگر اس نے ساری زندگی عبادتیں بھی کی ہے، اس نے اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا ہے، علی اگر وہ ساری زندگی حج بھی پیادہ کرتا رہا ہے اور پھر حج کرتے ہوئے مظلومیت میں مارا بھی گیا ہے، یا علی فلم علی کا، لیکن اس کے دل میں تیری محبتوں پہ آیت نہیں ہے. کہا جنت میں جانا تو دور، فلم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. مومنین اور قبلہ صدر باقر صاحب کی سے تو سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. ہمارے کا تمام مومنین کو سلامتی کا فرمائے، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں اس کے قسم کے میں تو ان پر درود پڑھا جاتا ہے. اور جب امام شافعی نے کبھی نشید کہے تھے تو لوگوں نے کہا یہ شافعی اندر سے شیعہ ہے کہ جو یہ بات کر رہا ہے محمد کی آل کی. اچھا یعنی لوگوں کو بھی پتا ہے جو محمد کی آل کے ساتھ کھڑا ہو اندر سے شیعہ ہوگا، یعنی آپ کی بات وہی کرتا ہے جس کے اندر شیعیت ہو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا، امام شافعی نے آگے سے صفائیاں نہیں دی کہ شافعی تو شیعہ نہیں، شافعی کا تعلق تو فلاں مسلک سے ہے. امام شافعی نے پھر دو مثلیں کہی، یہ بھی دیوان امام شافعی کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں ان کا نام حب آل محمد رفقا، کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے شیعت کا معیار آل محمد کی محبت رکھی ہے. کہ اچھا اگر تمہارا معیار یہ ہے کہ شیعہ ہونے کا معیار یہ ہے، شیعہ ہونے کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے، کہا کہ سنو شافعی کا مسلک کون سا ہے. ان کا نام حب آل محمد رفقا فلیشہد ثقلان انی رافضیون، کہا لوگوں اگر تمہارے نزدیک شیعہ ہونے کا معیار یہ ہے وہ آل محمد سے محبت کرتا ہو تو جنوں اس گواہ رہنا پھر شافعی بھی شیعہ ہو گیا.
اور اسی لیے جن کی مدد نبی مانگ رہے تھے وہ محتاج نہیں تھے کہ لوگ انہیں چاہے تو ان کا کوئی مرتبہ بڑھ جائے. کوئی کہ یہ سمجھے کہ اگر علی سے مدد ہوگی تو پھر علی علی بنیں گے. نہیں، جو پہلے ہی نام میں علی ہے. علی کہتے ہی بلند ہو، اور یہ آپ نے یا میں نے نہیں کہا علی بلند ہے، یہ اللہ کہہ رہا تھا میں علی العظیم ہوں. یہ بھی علی ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے. اور یہ محتاج نہیں کہ ان سے کوئی مدد کرے گا تو پھر یہ بڑے ہو جائیں گے. اب جائیے تاریخ اسلام کا جملہ ہے اور انتہائی پردے میں یہ بیان کروں گا. مولا علی سے دنیا نے رسول کے بعد موڑ لیا تھا. کوئی ایک ضعیف روایت دکھاؤ کہ علی کسی کے دروازے پہ بیعت مانگنے کے لیے گیا ہو. لوگ تو ووٹ لینے کے لیے جو ناراض ہے اسے بھی راضی کرنے چلے جاتے ہیں. علی سے پوری حکومت چلی گئی لیکن مولا علی کبھی کسی انصاری یا مہاجر کے دروازے پہ گئے کہ تم علی کی بیعت کرو. اور جب لوگوں نے بنت پیغمبر کو دیکھا کہ نبی کی بیٹی جا رہی ہے تو بنت پیغمبر نے وہی مشہور جملہ کہا کہ مثل الامام فی الامہ کمثل الکعبۃ الناس یحجون الیہا والکعبۃ لا تحج الی الناس. لوگوں نے کہا بنت پیغمبر آپ ہمارے دروازے پہ آتی ہے، آپ ہمیں کہتی ہے کہ ہم نے جو نبی کے ساتھ غدیر خود پہ عہد و پیمان کیا ہم نے توڑ دیا. علی کو کہو ہمارے دروازے پہ آ، علی ہم سے بیعت کا تقاضا کرے. تو بنت پیغمبر نے علی دنیا کو سمجھانے کے لیے جملہ کہا تم علی کو کیا سمجھتے ہو؟ علی تم جیسا ہے، علی زمانے کا امام ہے، علی حجت خدا ہے، علی مسیح مصطفیٰ ہے. سنو مثل الامام فی الامۃ کمثل الکعبہ، علی زمانے کا امام ہے، زمانے کے امام کی مثال کعبہ جیسی ہوتی ہے. لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، کعبہ کسی کے دروازے پہ چل کے نہیں جاتا. علی کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گئے اور 25 سال بعد لوگ خود علی کے دروازے پہ آئے تھے. اور وہ ناظم علاقہ میں مولا نے خود فرمایا تھا کہ حالت یہ تھی کہ میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے اور جب لوگوں نے سر راہ بیعت کرنے کے لیے کہا تو مولا علی نے کہا راہ چلتے ہوئے علی تم سے بیعت نہیں دے گا. یعنی مولا بتا رہے تھے علی تمہاری حکومت کا طلبگار نہیں ہے، تم علی کے طرفدار ہو. تم نے علی کو چھوڑ کے اور بندوں کو آزما لیا. تم ہر ایک کو آزما چکے ہو، اب خود تم علی کے دروازے پہ آئے. مولا نے کہا یوں سے میں بیعت نہیں دوں. اگر تم نے بیعت علی کی کرنی ہے تو تم کل مسجد نبوی میں آنا تاکہ مدینے والے ایک چہرہ پہچان لے کون علی کی بیعت کر رہا ہے. ایک چہرہ وہ پہچان کون علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہا ہے. اور اب یہاں پہ جملے بہت عجیب ہیں تاریخ کے اور بڑی احتیاط سے پڑھیں. اب تاریخ کے جملے یہ ہے جب مولا علی نے یہ کہا کل میں صبح مسجد نبوی میں تم سے بیعت کرتا ہوں. اب کہتے ہیں کہ مدینے کے لوگ ساری رات جاگ جاگ کے سوچتے رہے علی مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھے گا کہاں. جو پریشان ہے ان کے لیے جملہ آسان کر دیتا ہوں. جو مسجد نبوی میں منبر لگا اس کے 4 زینے، سب سے اوپر سید الانبیاء بیٹھتے تھے. اس کے بعد حکومت آئی تو نبی کے احترام میں نبی کا مسند چھوڑ دی گئی. پھر اس کے بعد دوسری حکومت آئی تو پہلی حکومت کے احترام میں دوسرا زینہ چھوڑ دیا گیا.
جب تیسری حکومت آئی تو دوسری حکومت کے احترام میں تیسرا زینہ چھوڑ دیا گیا. اب لوگ سوچ رہے تھے ممبر پہ تو اور زینہ ہی کوئی نہیں، یا تو علی زمین پہ بیٹھ یا علی اپنا علیحدہ ممبر لگائے. ساری رات لوگ جاگ جاگ کے سوچتے رہے. اور مولا علی نے بہت خوبصورت منظر کشی کی کہ شاید دیکھنا ہو کہ جب 25 سال بعد لوگ علی کے دروازے پہ آئے اور علی کی بیعت کا نظارہ کرنے کے لیے، اس وقت مدینے کی حالت کیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ بچے دوڑتے ہوئے علی کی بیعت کا نظارہ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، بوڑھے لاٹھیوں کا سہارا لے کے آ رہے تھے، بیمار خود آنکھوں پہ اٹھوا کے آ رہے تھے. میرے شاہ گل کفا والا نے، مسئلہ حلاقہ والا نے پہلا قدم دہلیز عصمت سے باہر رکھا. حسن حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے. انما ولیکم اللہ کا امامہ مولا نے سر پر پہن رکھا تھا. وَيُظَاهِرُ تَطْهِيرًا بِهَا مولا نے زیب تن کر رکھی تھی. کہا اِذَا جَاءَكُمْ نَصْرُ اللَّهِ کا مولا نے کمر پر پادا ہوا تھا. کہا خود رضائے پروردگار بھی علی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. کہا میرا خیبر شکن مولا ایک ایک قدم پر ہرا تھا. خود زمین بھی کبھی دائیں قدم لیتی ہے کبھی بائیں قدم لیتی ہے، اس لیے کہ آگ تراب پر ابو تراب چل رہا تھا. 25 سال کے بعد اب مصدر ممبر سروری کا وارث پر بھی جانے جا رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ مولا ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے کا حالت یہ ہے کہ ہر اسی لفظ کی سانس رکی ہوئی تھی. کہا تحت سلاسل کے عرش مولا تک ہر اسی لفظ چاہتا تھا کہ علی کو آج ممبر رسول پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا جائے. کہا میرا مولا ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے مسجد نبوی میں بیٹھا. مولا ممبر کے قریب گئے. چولہا بڑا ہے اور میری آواز آہستہ ہی رہے گی. مولا نے جیسے ہی ممبر کے قریب گئے، مولا نے پہلے قدم ممبر کے پہلے سینے پہ نہیں رکھا، لوگوں کی امیدوں پہ رکھا. مولا نے پہلا قدم ممبر کے پہلے سینے پہ نہیں رکھا. میرے مولا نے دوسرا قدم ممبر کے دوسرے سینے پہ نہیں رکھا، لوگوں کی حسرتیں پامال ہو گئی. لوگوں کی حسرتیں یہ تھی یہاں بیٹھا. میرے مولا نے تیسرے قدم سے لوگوں کی آرزوؤں کو کچل دیا. میرا مولا لوگوں کی حسرتیں امیدیں آرزوئیں پامال کرتے ہوئے وہاں بیٹھے جہاں نبیوں کا سردار بیٹھا رہا. مولا جیسے ہی ممبر پر آئے اور اس جگہ بیٹھے جہاں سے نبی بیٹھے، اب مولا علی چند لحظوں کے لیے خاموش ہوئے. اس لیے جیسے ہی مولا اس جگہ پہ بیٹھے، لوگوں نے سرگوشیاں کرنا شروع کر کہ علی وہاں بیٹھا جہاں سید الانبیاء بیٹھے، علی وہاں بیٹھے جہاں نبیوں کے سردار بیٹھتے تھے. اور مولا علی بھی چند لحظہ خاموش رہے. ایسے لگتا ہے کہ مولا بھی چاہتے تھے کہ دل میں چھپی ہوئی بات ساتھ والے کے کان میں کہہ دیں تاکہ ہر چہرہ پہچانا جائے علی کے بارے میں دل میں کیا لگتا ہے. اب جیسے ہی لوگ خاموش ہو گئے، اب مولا نے دو جملے کہے. پہلا جملہ فرمایا الحمدللہ علی احسانی رجع الحق الی مکانی. کالا کس احسان پہ حمد ہے، آج حق اپنی جگہ پہ لوٹ آیا.
لوگ خود ان کے دروازے پہ جھکنے کے لیے آتے ہیں. اور یہی اگر مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی زندگی آپ دیکھ لیجیے, امام کی ذات قبلہ علیہ السلام یعنی 35 سال کی دور امامت ہے, 55 سال کی دور, 20 سال کے امامت بھی آئی تھی, 35 سال کی دور امامت میں کبھی امام نے کسی سے نہیں کہا مجھے امام مانو, بلکہ لوگ خود چل کے امام کے دروازے پہ آتے تھے, ہاتھ بڑھاؤ ہم امامت سے بیعت لینا چاہتے ہیں. اور جب پھر ہارون نے کہا میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کی بھی بیعت کے لیے آتے ہیں, آپ لوگوں سے بیعت کیسے لیتے ہیں؟ مولا نے کہا مجھے بیعت سے روک کون سکتا ہے؟ اگر میں بیعت لیتا ہوں مجھے بیعت سے روک کون سکتا ہے؟ اب ہارون کہتا ہے بادشاہ آپ نہیں, بادشاہ میں, بیعت آپ کی نہیں, بیعت میری ہونی چاہیے. مولا نے کہا نہیں, مجھے غلط فہمی, تو بھی اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ میں بھی ہوں. کہا تجھ میں مجھ میں فرق ہے, تو جسموں پہ حکومت کرتا ہے, ہم روحوں پہ حکومت کرتے ہیں. امام کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا واضح شدہ کہا تو جسموں پہ حکومت کرتا ہے, ہم روحوں پہ حکومت کرتا ہے. پھر مولانا دوسرا شدہ کہا تو خود کو بادشاہ کہتا ہے, دنیا ہمیں بھی بادشاہ سمجھتی ہے, تجھ میں مجھ میں فرق ہے, تو سروں پہ حکومت کرتا ہے, ہم لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اب ہارون کہتا ہے اگر آپ محمد کے رشتہ دار ہو تو رشتہ دار ہم بھی ہیں, اگر رشتہ دار آپ ہیں تو رشتہ دار ہم بھی ہیں, اگر آپ اس لیے اپنا مقام بلند سمجھتے ہو کہ نبی کے رشتہ دار, رشتہ داری ہماری بھی نبی سے ہے. اچھا نبی سے بیٹی لینا اور ہوتا ہے, بیٹی لینا اور ہوتا ہے, رشتہ داری میں بھی فرق ہے. اب مولا نے کہا اچھا تم اور ہم دونوں نبی سے رشتہ دار ہیں. مولا کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتا, اگر آج نبی زندہ ہو کے دنیا میں پلٹ آئے, کیا تو اپنی بیٹی کا رشتہ نبی کو دے گا؟ شاید ایسا مشکل مسئلہ تھا. اس نے کہا میرے لیے فخر ہوگا کہ میری بیٹی نبی کی زوجیت میں چلی جائے. امام نے کہا پھر سوچ لے, کہا میرے لیے یہ شرف ہوگا, میرے لیے عزت و وقار کا باعث ہوگا, میری بیٹی نبی کی زوجیت میں چلی جائے. نبی نے کہا امام فرماتے ہیں سن, پھر یہی میری اور میری رشتہ داری میں فرق ہے, تو محمد کو رشتہ دینا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے, اور میری بیٹی کا رشتہ لینا نبی پر حرام ہے. میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے. کہا تیری میری رشتہ داری میں یہی فرق ہے, تو بیٹی کا رشتہ لینا فخر سمجھتا ہے, اور نبی کے لیے مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگنا حرام ہے, اس لیے کہ میری بیٹی نبی کی بیٹی ہے. اور امام نے فرمایا سن, تیری اور میری رشتہ داری میں فرق یہ ہے نبی سے, تو قیامت کے دن نبی کو السلام علیکہ یا ابن العم کہہ کے سلام کرے گا, اور میں السلام علیکہ یا ابتا کہہ کے سلام کروں گا. یعنی تو کہے گا چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو, میں کہوں گا میرا بابا آپ پر سلام ہو. اگر تم ہماری رشتہ داری سے ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, اور یہی وجہ ہے کہ کوئی کائنات میں ان کی فضیلتوں کے آگے پر نہیں باندھ سکا. اگر والا کی زندگی دیکھے, والا نے منصور نوانی کا بھی زمانہ دیکھا, مہدی عباسی کا بھی زمانہ دیکھا, ہادی عباسی کا بھی زمانہ دیکھا, ہارون الرشید کا بھی زمانہ دیکھا, اور ایک سے یہ ایک بڑے دشمنیاں لے گئے. اور جب بھی کوشش کی
کہ ان کے فضائل کے آگے بند باندھا جائے، تو اللہ نے فضیلت کا نیا در کھول دیا۔ نقی انصاری ہے کا دشمن تھا، اس نے دیکھا کہ وہ ہارون سے ملاقات کے لیے ہارون کے دربار میں جانا تھا، اسے درباروں نے دروازے پہ روک لیا کہ تو بادشاہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے اتنے میں نے دیکھا شیعوں کا امام موسیٰ کاظم آ گیا، درباروں نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا، کہتے وہ اندر ملاقات کے لیے گئے۔ میں دروازے پہ سوچ رہا یہ تو اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ تو ہارون کے مخالف ہے، میں آیا مجھے روک لیا، وہ آئے تو انہیں اندر جانے دیا۔ اب کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ نعوذ باللہ جیسے ہی وہ باہر آئے تو میں انہیں لوگوں میں رسوا کروں گا۔ کہتے ہیں ہمارا جیسے ہی باہر آئے اس نے امام کی لجام فرش پہ ہاتھ ڈال دیا۔ اب لوگوں کی نظروں میں نعوذ باللہ وہ لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کون ہو اپنا تعارف کرواؤ، یعنی یہ بتا رہا تھا جیسے آپ کو جانتا ہی کوئی نہیں، اپنا تعارف کرواؤ کون ہے۔ مولا نے دو جملے کہے، مولا نے کہا اگر میرا نسب پوچھنا ہے تو مجھ سے بڑا کائنات میں نسب ہی کسی کا نہیں، کہ میں محمد کا بیٹا ہوں، محمد سے بڑا کائنات میں نسب ہی کوئی نہیں۔ اور یہی پہ چھٹے امام نے بھی فرمایا تھا جب لوگوں نے کہا آپ خود کو سید ہونے پہ فخر کرتے ہو، محمد کی آل ہونے پہ فخر کرتے ہو، کہ اس میں کون سی بڑی بڑائی ہے؟ مولا نے کہا میرے نسب کے لیے یہی کافی ہے، لوگ ہمارے نسب میں آتے ہیں، ہم کسی کے نسب میں نہیں جاتے۔ لوگ آتے ہیں ہمارے نسب میں، لوگ سید بننا چاہتے ہیں، کوئی سید ہمارے کا نہیں بننا چاہتا، اس لیے کہ ہم سے بڑا نسب ہی کسی کا نہیں۔ پھر امام نے کہا تو میرا تعارف پوچھ رہا ہے، اگر نسب پوچھنا چاہتا ہے تو مجھ سے بڑا کائنات کا نسب ہی کسی کا نہیں، کہ اگر تو میرا وطن پوچھنا چاہتا ہے تو میرا تعلق اس شہر سے ہے جس کی زیارت ہر مسلمان پہ واجب ہوگی، جس مکہ میں اللہ کا گھر ہے، کہ جس شہر کی زیارت ہر مسلمان پہ واجب ہے، تو وہ میرا وطن ہے۔ اور امام نے کہا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگوں میں نعوذ باللہ رسوا کرے گا تو سن، کفر اور اسلام کے درمیان جو پہلا معرکہ ہو رہا تھا وہ جنگ بدر ہو رہی تھی، ادھر سے عتبہ شیبہ ولید کافروں کی طرف سے آئے، کافروں نے مسلمانوں سے اپنے مقابلے کے لیے بندے طلب کیے، کہ ادھر سے انصار کے دین بندے گئے، نقی انصاری جو گستاخی کر رہا تھا اس کا تعلق انصار سے تھا، مولا نے کہا ادھر سے کافر آئے، کہ ادھر سے دین انصار کے بندے آئے، مولا نے کہا سن ہمارے خاندان کے قریش کے کافروں نے بھی تیرے خاندان کے بندوں کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا محمد ہمارے مقابلے پہ کسی عزتدار کو بھیج، تمہیں کافر بھی اپنے مقابلے پہ نہیں سمجھ رہے تھے، کہ تمہیں کافروں نے کہہ دیا تھا کہ محمد نے واپس بلا لو کسی عزتدار کو ہمارے مقابلے پہ بھیج۔ مولا فرماتے ہیں کہ پھر کافروں کے مقابلے پہ ایک میرا دادا حمزہ جا رہا تھا، دوسرا میرا دادا علی جا رہا تھا۔ پھر امام نے کہا اور اگر تم میری شخصیت جاننا چاہتا ہے، اگر تم میری شخصیت جاننا چاہتا ہے تو میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جب تک مسلمان ہم پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ دشمن اہل بیت نے مولا کا راستہ روکا اور اللہ نے فضیلتوں کے نئے باب کھول دیے، یعنی دشمن آل رسول سمجھتا ہے کہ اگر ان کی فضیلتوں کے آگے بند باندھا جائے گا تو شاید فضیلتوں کی تاریخ رک جائے گی، لیکن امام نے فضیلتوں کے نئے در کھول دیے۔ اگر جملہ ذہن میں نہ ہے تو کہہ دیتا ہوں
کعبہ کے دیوار میں بھی در بن جاتا ہے اور در بنا کے فضیلتوں کے نئے باب کھولے جاتے ہیں۔ اور اس لیے شیعوں سر اٹھا کے دیا کرو اور بتایا کرو میں علی کا شیعہ ہوں، میں موسیٰ کاظم کا شیعہ ہوں۔ اپنے سکول کالج دفتر میں اپنی شناخت نہ چھپایا کرو، شناخت وہ چھپاتا ہے جس کی نسبت کسی پست کے ساتھ ہے۔
اور اس لیے ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے دروازے پہ جھکے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً جو آج کی شب ہے یہ بھی کوئی عاشور سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ امام وہ ہے جس نے اپنی 35 سالہ دور امامت میں سے 14 سال زندان میں گزارا اور ان میں سے 9 سال امام نے مسلسل زندان میں گزارا۔ اور عزیزانو جو یہاں پہ میرے سامنے عراق کی زائرین چہرے موجود ہیں، انہوں نے کاظمین میں جب امام کی زیارت پڑھی ہوگی تو اس میں امام کی مصیبتوں کی ساری تاریخ نجوموں میں لکھی ہوئی ہے۔ جب وہاں زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت کے 2 جملے ہیں، ایک السلام علی المعذب فی قعر السجون، میرا سلام اس امام پر جس پر زندان کی تاریخی میں ظلم ہوتے ہیں، اجرکم الزہر۔ اور عزیزانو دوسرا جملہ اس سے بھی سخت ہے، السلام علی ذی المردود بحلق القیود، میرا سلام اس امام پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت اس کی ہتھکڑیوں میں رکھا گئی تھی۔ اجرکم الزہر۔ عزیزانو مولا کو بصرہ میں بھی رکھا گیا، مولا جس زندان میں بھی رہے ہیں ہر دروغہ امام کی عبادت دیکھ کر امام کی قدموں میں گر جاتا تھا۔ بالآخر ہارون ملاؤں نے کہا سندی ابن شاہب یہ مذہب کا یہودی تھا، کہ یہ انتہائی سخت دل ہے، شیعوں کے امام کو سندی ابن شاہب کے حوالے کرو۔ اب وہ لکھتے ہیں مقتل کی کتابوں میں کہ سندی ابن شاہب امام پہ اتنے ظلم کرتا تھا، جب اس کا دل چاہتا تھا تازیانہ نکالتا تھا، امام پر تازیانہ برساتا تھا۔ مولا کو سوائے کہ کسی حمل کرو جو دعائیں لائے ہو آب الہوائے کے صدقے میں مستجاب ہو اور حبیب کے درجات بلند ہو، جب اس کا جی چاہتا امام پر تازیانے برساتا تھا۔ اور کہتے جب مولا اسے کھانا مانگتے تھے وہ مولا کو باسی کھانا کھانے تھا، جب مولا پانی پینے کے لیے مانگتے تھے وہ کھولتا ہوا پانی مولا کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ عجیب میں نے مشکل تاریخ میں یہ روایت پڑھی کہ ایک دن مولا نے سندی ابن شاہ کو بلا کے کہا سندی ذرا زندان کا دروازہ تو کھول، مجھے اتنے سال گزر گئے ہیں میں نے آسمان بھی نہیں دیکھا۔ کتنے سال گزر گئے، زہرا کا بیٹا اس کے اونٹنی کے اندر قید ہے۔ عزت مولا کو زہر 23 رجب کو ملی تھی اور مولا 3 دن تک بستر بیماری میں تڑپتے رہے تھے۔ عزت جب مولا کو زہر دیا گیا تھا 2 روایتیں کتب مقاتل میں ہے کہ ایک دفعہ میرا 7واں امام مدینے میں گیا اور پھر میرا 8واں امام بابا کے غسل و کفن کے لیے خود بغداد میں آیا تھا۔ جب مولا کو زہر مل گیا مولا پہ اجاز امامت یہی جس شب میں ہم بیٹھے ہیں 25 رجب کی شب مولا فیض امامت زندان سے مدینے اپنے گھر پہنچے ہیں کہ آدھی رات کا عالم تھا، بیٹیاں آرام کر رہی تھی۔ اداکاروں یہ امام ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوارث ہو، امام کی علماء نے 37 اولادیں لکھی ہے، مولا کے 18 بیٹے تھے 19 بیٹیاں تھیں۔ اداکاروں بیٹے کیوں مانگتا ہے کہ میرا جنازہ اٹھائیں گے، بیٹیوں کی کیوں دعا مانگی جاتی ہے کہ میرے جنازے میں بیٹی بیان کرے گی، اس لیے بھی اس امام کے جنازے کو کروا دینا۔ اداکاروں 18 بیٹے تھے اور جنازہ مزدور اٹھا کے لے جا رہے تھے، مولا کی 19 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹی باپ کے جنازے پہ بیان نہ کر سکی۔ اجر خبر الزہرا کوئی بیٹی بیان نہ کر سکی۔ جب مولا بیزن امامت بے اجاز امامت مولا مدینے پہنچے، آدھی رات کا عالم ہے، بیٹیاں سو رہی تھی، بیٹے سو رہے تھے، مولا کی زوجہ کی آنکھ کھل گئی۔
کہا آدھی رات کے وقت بغداد کے قیدی کے گھر میں کون آیا ہے؟ مولا نے کہا کوئی اور نہیں آیا، خود موسیٰ کاظم بغداد کا قیدی آیا ہے۔ عزادار زادہ کہتی ہے میرے سردار کیا آپ کی قید آزاد ہو گئی؟ مولا نے کہا ہاں، کل دوپہر کو میں دنیا کی قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ مولا نے کہا آہستہ بولو، میری بیٹیاں اٹھ جائیں گی۔ عزادار ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ فاطمہ معصومہ کو سلام اللہ علیہا کی آنکھ کھل گئی۔
मंजर समेत जैसे ही फूले बगदाद पे रखा गया। अब रिवायत है कि महमूद नामी एक लोहार अपने घर में आराम कर रहा था। कहता है मैंने आधी रात को नबी को ख्वाब में देखा, नबी के बाल